وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت ساری باتیں پہلے بھی آپ نے سماعت کی. آج کی نشست میں بھی چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمائے ہیں اس کے مطابق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرو. چونکہ جو ہے نعت ایک ایسی افضل ترین عبادت ہے کہ جو خالق کائنات کی سنت مبارکہ ہے. نعت پڑھنا اللہ رب العزت کی سنت، فرشتوں کی سنت، اور نعت کا سننا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے. اور نعت کے حوالے سے احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہر جمعرات کے دن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے منبر لگایا جاتا. آپ اس پر بیٹھ کر جو ہے حضور علیہ السلام و تسلیم کی شان مبارکہ میں نعت شریف سناتے، اور حضور بنفس نفیس بیٹھ کر اس کو سماعت فرماتے. صحابہ بھی بیٹھتے، حضور بھی بیٹھتے، اس کو سماعت کرتے. حضور آپ کو داد تحسین سے بھی نوازتے، داد تحسین سے بھی جو ہے سرفراز فرماتے. ہمارے مسجد اعلیٰ کے محب نے گزارش کی ہے کہ بیان سے پہلے یہ دو اشعار آپ کے سنائیں، تو ان کی گزارش پر جو ہے ایک دو اشعار سنا کر میں جو ہے چند باتیں شب قدر کے تعلق سے آپ کے حوالے کروں. نعت پاک کا مطلب ہے کہ دو اشعار سنا کر جو ہے پھر میں بیان کی طرف آؤں. ہر ایک کا جو ہے نعت پڑھنے کا انداز جدا گانا ہے. ہمارے نعت خواہ مصعب الدین صاحب بہت اعلیٰ قسم کے جو ہے نعت خواہ، اسی طرح ہمارے حافظ صاحب بھی جو ہے بہت بہتر نعت خواہ الحمدللہ. ہر ایک کا جو ہے انداز الگ ہے. وہ نہ ہو کہ ہر کسی جو ہے ہر کسی میں نعت پڑھنے کی صلاحیت عمدہ ہو، اس طرح ضروری نہیں ہے. کچھ چھوٹا موٹا لہجہ ٹوٹی پھوٹی آواز میں جو ہے میں آپ کے سامنے وہ سے گزار کروں. جو عشق نبی کے جلووں کو، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو. جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا
دعا میں روح خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہر دعا میں روح خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، چونکہ جو ہے موسم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ فرمایا ہے کہ ہر طرف خوشیوں کا موسم، بہاروں کا موسم، نیکیوں کا موسم ہے، اور پھر شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھے بہت ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں ہیں۔ محدث بہتر سیدی ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو جو ہے ماہ رمضان کی آخری عشرے میں اس لیے رکھا چونکہ جو ہے ابتدائی پہلے عشرے میں ہم بھی ماحول دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں نیکیوں کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، عبادت کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، جیسے بھی چاند نظر آتا ہے ہر کوئی تو ہے مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تراویح ادا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی ایک 4-5 روزے 10 روزے پہلا عشرہ گزرتا ہے، اب وہ تعداد میں کمی واقع ہوتی نظر آتی ہے، لوگوں میں جو ہے عبادت کا جذبہ بھی کم، لوگوں میں جو ہے اگر کوئی کاروباری ہے تو اس کو کاروبار کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے لوگ شاپنگ وغیرہ خریداری میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں اور عبادت کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو پہلے عشرے کے جو ہے مناسب دوسرے عشرے میں لوگ کم، اب اسی طرح جب تیسرا عشرہ آ جاتا ہے تو لوگوں میں اور زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے، مساجد خالی اور بازار بھرے نظر آتے ہیں، مساجد میں جو ہے لوگوں کی عوام، لوگوں کی جو ہے آمد و رفت کم اور بازاروں میں زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے جو ہے محدث ذکر اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ جو ہے ماہ رمضان المبارک کے چاند رات سے لے کر عید کے دن تک، عید کی چاند رات اور عید کے دن تک اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی اللہ رب العزت امت محمدیہ پر اتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اتنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا کہ روزانہ اللہ رب العزت جو ہے کروڑہ بندوں کو جو ہے جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ ماہ رمضان ہے اور پھر جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے، یہ تمام جو ہے نیکیوں کے موسم بہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے۔ اب جو ہے ہمیں یہ چاہیے کہ قبر بستہ ہو کر، جیسا کہ جو ہے روایات سے ہمیں ملتا ہے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے؟ ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے جو ہے سرفراز فرمایا، جتنے دنیا میں آئے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ مرسل ہوں، چاہے وہ جو ہے اولیاء ہوں، خطبہ ہوں، ابدال ہوں، کوئی بھی کیسی بھی ہستی ہو، ان میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا ایمان پختہ، کسی کا ایمان مضبوط اور کسی کا ایمان سب سے زیادہ ہے اللہ رب العزت کی ذات بابرکت پر، تو وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات مبارکہ، سب سے بڑے مومن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے بڑے مومن۔ اب اس کے باوجود جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل مبارکہ یہ ہوتا، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قبر بستہ ہو جاتے، خود بھی عبادت کی طرف زیادہ راغب ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے راتوں میں جاگ کر عبادت کے لیے اٹھایا کرتے، راتوں میں جاگ کے اور پھر گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے کہ جاگو کہ آخری عشرہ ہے ماہ رمضان المبارکہ کا، کہ جاگ کر عبادت
इबादत करें। तो आखिरी अशरे में जागना, जाग कर इबादत करना, ये मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। अब रहा जो है शब कद्र का मामला, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु और जो है हजरत के अलावा बहुत सारे उलमाए कराम, बहुत सारे अजिल्ला सहाबाए कराम जो है माह रमज़ान मुबारक की जो है 27वीं शब को शब कद्र का ताय्युन फरमाई है। शब कद्र उनके पास जो है दलाइल हैं, शवाहिद मौजूद हैं, चूंकि जो है शब कद्र की जो अलामात बताई गई कि जब सुबह होगी, जब सूरज शुरू होगा तो वो सूरज जो है इस कदर, चूंकि जो है उम्मन रोजाना भी सूरज शुरू होता है, लेकिन सूरज जब शुरू होता है तो जो है एक गर्मी, एक तपिश पाई जाती है। लेकिन जो है शब कद्र का जो सुबह का सूरज शुरू होगा, वो सूरज जो है इस कदर शुरू होगा कि कोई उसमें गर्मी वगैरह पाई नहीं जाएगी, कोई उसमें तपिश नहीं रहेगी कि लोग जिससे जो है बचने की कोशिश करें, बल्कि जिस तरह 14वीं का चांद जो है रोशनी देता है, ठंडक देता है, उस तरह जो है ये सूरज शुरू होगा। इस तरह रिवायात में आया है। और जो है समंदर का पानी जो है, समंदर में जो है खारा पानी होता है, लेकिन शब कद्र की अलामतों में ये एक अलामत है कि शब कद्र में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत समंदर के पानी में जो है उसकी जो खार है उसको मिटाकर अल्लाह तबारक व तआला मिठास पैदा फरमाता है। ये जो है अलामतें हैं शब कद्र की। तो बुजुर्गान दीन जो है अक्सर जब भी तजुर्बा करते 27वीं शब को जो है पानी को मीठा पाते, और वो सूरज की तपिश जो है, तपिश वगैरह बाकी उसमें नहीं रहती, और आसमान के सितारे एकदम रोशन सितारे नजर आते, और सितारे जो है सुबह सादिक तक तुलू रहते, कोई सितारा गुरूब नहीं होता, कोई सितारा डूबता नहीं। ये तमाम अलामतें देखकर हमारे अकाबिर उलमा, हमारे अकाबिरीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में 2 मरतबा शब कद्र को पाया। बड़े वली अल्लाह तबारक व तआला के हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह हजरत जो है कई साल तक जंगलों में जो है फाका कशी किए, कई साल तक जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत को तलाश करने के लिए घर दार बाबाब तमाम को छोड़कर जंगलात में हजरत जो है अपनी जिंदगी गुजारी। हजरत फरमाते हैं बावजूद इबादत गुजार होने के, अकाबिर औलिया में उनका शुमार होने के, हजरत फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में 2 मरतबा शब कद्र को पाया, और 2 मरतबा भी मैंने 27वीं शब को जो है शब कद्र को पाया। तो लिहाजा ये बुजुर्गान दीन के मुशाहिदात है। लेकिन जो है सिर्फ इसी पर दमर बस्ता होकर सिर्फ 27वीं शब को इबादत करना, बाकी की रातों को जो है नजरअंदाज करना, ये भी जो है दुरुस्त तरीका नहीं है। चूंकि हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा रावी है, फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इल्म गैब अता फरमाया कि अव्वलीन से लेकर के आखिरीन तक का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया। बाबा आदम से लेकर उससे पहले इब्तिदा में, वहां से लेकर क़यामत तक के बाद का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। ऐसा नहीं कि कोई चीज हुजूर से जो है मख्फी रही हो, कोई चीज अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर से छुपाए रखा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वअन्नमा का मालूम तक तालम, कि हमने अपने हबीब को वो जो है चीजों की तालीम दी जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। तो जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदा से लेकर के आखिर तक अब्दुल आबाद तक अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ होने वाला था तमाम टाइम अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सरफराज फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि शब कद्र के ताय्युन के मुताबिक मुझे इल्म था, लेकिन 2 अशखास के झगड़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म उससे उठा लिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को बताने से मना फरमा दिया कि कौन सी रात शब कद्र की है। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि तुम शब कद्र को माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब, इन 5 ताक रातों में शब कद्र को तलाश करने का हुक्म है। इन 5 ताक रातों में जाकर जो है शब कद्र को तलाश करें। तलाश करने का मतलब ये है कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो
اب اس کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کر کے ہم کو اکٹھا کرنا ہے، اپنے ہاتھ میں تھامنا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جاگ کر عبادت کرنا، جاگ کر عبادت کرنا۔ تھوڑی دیر عبادت کر لیے پھر سو گئے، پھر جو ہے بازار نکل گئے، ایسا نہیں، بلکہ جاگ کر عبادت کرنا، یہ جو ہے مومنین کی علامت بتلائیں گے۔ چونکہ جو ہے ہر بندے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، ہر بندے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ روزانہ جاگ کر جو ہے عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اس کا قرب تلاش کرتے ہیں، اور پھر دن اپنا روزے سے سرفراز کرتے ہیں، روزے سے گزارتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو تسلیم جب معراج پر پہنچے، پہلے آسمان پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ آپ کو یہاں پر جو ہے کیسے آ گئے، یہاں پر آپ کو آپ کے رب نے کیسے پہنچایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رات میں جو نوافل ادا کرتا ہوں، رات میں جو جاگ کر عبادت کرتا ہوں، اس کے سلے میں اللہ رب العزت نے مجھ کو یہ قدر و منزلت، یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا جو ہے عادی نہیں ہوتا، ہر بندے میں وہ کیپیسٹی، وہ مزاج نہیں ہوتا، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کے باوجود بھی امت محمدیہ پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متبرک لمحات، متبرک راتیں امت محمدیہ کو سرفراز فرماتا ہے کہ وہ ان راتوں میں اٹھ کر جو ہے جاگے، جاگ کر عبادتیں کرے۔ جب عبادتیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سرفراز فرماتے ہیں، ایسے جو ہے اس کو ثواب سے دوچار فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے رشک جس پر کرتی ہے۔ جیسے کہ جو ہے روایات میں بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کو تسلیم نے اپنی جو ہے اپنے صحابہ کے سامنے گزشتہ لوگوں کے جو ہے واقعات سنائے۔ بنی اسرائیل کے جتنے جو ہے ان کی عمریں کافی لمبی لمبی ان کی عمریں ہوا کرتی، کوئی 1000 سال، کوئی 1500، کوئی 800، کوئی 900، بڑی بڑی عمر کے لوگ۔ اب صحابہ جب جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کے احوال سنے تو ایک تجسس ان کو ہونے لگا، ایک تجسس ہونے لگا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمریں بڑی تو پھر عبادتیں بھی ان کی زیادہ، اگر کوئی 1000 برس اگر زندہ رہے تو پھر 1000 برس کی نمازیں بھی اس کی زیادہ، 1000 برس کے روزے بھی اس کے زیادہ، 1000 برس کے زکوٰۃ و صدقات و خیرات بھی اس کے زیادہ۔ ہر معاملے میں نیکیوں کے اعتبار سے وہ آگے، ہر معاملے میں نیکیوں کے اعتبار سے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صحابہ کا یہ تجسس دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ تم جو ہے اگر جاگ کر عبادت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کے لیے، چونکہ جو ہے دیگر بھی متبرک راتیں ہیں، جیسے کہ شب معراج میں ایک متبرک رات ہے، عظمت والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز پر جو ہے ایک آیت کریمہ ہے کہ 2-3 آیتوں میں مسلسل اس کا ذکر فرمایا، پھر جو ہے سورہ نجم میں اس کا ذکر فرمایا۔ اس طرح جو ہے ادھر کچھ حصہ جو ہے ذکر فرمایا، ادھر کچھ حصہ ذکر فرمایا۔ شب برات متبرک رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس رات کا ذکر فرمایا، لیکن جو ہے شب قدر کی اہمیت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے قرآن مقدسہ میں مکمل ایک سورت کا نزول فرمایا، ایک سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی، ابتدا سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی اس میں قدر و منزلت کی بتلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پھر فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ رات، یہ عظمت والی ایسی رات ہے کہ 1000 ماہ سے افضل، 1000 ماہ سے بہتر یہ رات ہے۔ اور پھر جو ہے اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ یہ رات عظمت والی ہے تو اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں تنزل الملائکہ، کہ اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح، اور ساتھ میں جبریل امین بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ملائکہ کو بھیج دیا۔ ایک روایت میں جو ہے حضور علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 100 خصوصی عطا فرمائے ہیں۔ ہر فرشتے
فرشتے تو کسی کے پاس 2 پر ہے, کسی کے پاس 3 پر ہے, کسی کے پاس 4 پر ہے. ہر ایک فرشتے کی قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ تبارک عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, عبادت گزار ہوتے ہیں, عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. فرشتے ان لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں. ساتھ میں جبرائیل امین بھی ہے, ان لوگوں سے کیا کرتے ہیں صاحب؟ مصافحہ فرماتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ, کب تک؟ طلوع فجر تک, طلوع فجر تک. جب جب جو ہے بندے عبادت میں مصروف رہتے ہیں طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں. اور پھر جو ہے فرشتے جو ہے ان پر جو ہے ان کے نام درجے رجسٹر بھی کرتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں عبادت کر رہا تھا, فلاں بندہ جو ہے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے, فلاں بندہ جو ہے درود پاک پڑھ رہا ہے, فلاں بندہ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی میں لگا ہوا ہے, فلاں بندہ نماز جو ہے ادا کر رہا ہے, فلاں بندہ جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جو ہے لوگوں کو دیکھے ان کے واقعات سنے, 100 سال, 120 سال, 150 سال ان کی عمر ہوا کرتی. لیکن موجودہ زمانے میں جو ہے ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا. 50 60 بھوت ہو گئے, 70 بھوت ہو گئے, 80 بولے تو نہایت بہت زیادہ بزرگ ترین کو شخص نظر آتے ہیں. نہیں تو اب ایسے وقت اب 80 سال کے بھی اگر کوئی زندگی گزارے تو پھر اب وہ سملے تک جو ہے زندگی کے 10-12 سال تو ایسے چلے جاتے ہیں. سملے تک نماز سیکھے تک 10-12 سال گزر جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے پھر انہوں جو ہے اگر شریعت کے پابند ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص فضل فرمایا ہے, خاص توفیق عطا فرمائی ہے, تو عبادت کی طرف متوجہ ہوں گے. ورنہ جو ہے پھر وہی دنیا کے بھٹکیروں میں, دنیا کے بھٹیروں میں, شیطان کے بہکاوے میں, دنیا داری میں ملوث اگر ہو گئے تو پھر جو ہے کافی ساری زندگی جو ہے اور بچے وہ جو ہے اگر عبادت کے ان کے میسر آ گئے تو شاید ان کو مل جائے. لیکن جو ہے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر شب قدر میں کوئی اگر عبادت کرتا ہے, جاگ کر عبادت کرتا ہے, 84 برس قریب جو ہے اس کو عبادت کرنے کا جو ہے اجر جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے ملتا ہے. یہ بڑی جو ہے اللہ رب العزت کی جو ہے ہم پر مہربانیاں ہیں. حضور علیہ السلام کو تصدیق فرماتے ہیں من قام رمضان, جو رمضان کی راتوں میں ایمان و احتسابا, ایمان اور یقین کے ساتھ جاگ کر عبادت کرتا ہے, وہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پچھلے تمام گناہوں کا اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دیتے ہیں. شرط کیا ہے صاحب؟ رات میں عبادت کرنا ایمان اور یقین کے ساتھ, اس خوف سے کہ احتسابہ کا مطلب یہ بتایا گیا کہ اس خوف سے کہ رب العزت کے پاس مجھے جواب دینا ہے, حساب دینا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں, روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ آج میں نے دن بھر میں کیا کیا, کتنے مجھ سے جو ہے نیک کام ہوئے, کتنے نیک کاموں سے جو ہے غفلت ہوئی, برائیاں کتنی ہوئی. تمام کاموں کا سونے سے پہلے حساب و کتاب کریں. اب اس کے بعد جو ہے ٹوٹل کرے کہ گناہ کتنے ہوئے, نیکیاں کتنی ہوئی. اگر گناہ کچھ ہوئے ہیں تو پھر آئندہ جو ہے دوسرے دن کا پروگرام پہلے سے طے کر لیں کہ نہیں کل میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا, کل میں یہ گناہ میں ملوث نہیں رہوں گا. یہ جو ہے دوسرے دن کا, اگلے دن کا, آنے والے دن کا پروگرام طے کر لیں. اب پھر دوسرے دن ان گناہوں کو ترک کر لیں. ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ مساجد میں چونکہ جو ہے متبرک راتوں میں امام کا جو اجتماع ہوتا ہے, امام کثیر تعداد میں ہوتی ہے. ادھر امام صاحب دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, لوگ آمین کر رہے ہیں. امام صاحب ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ رہے ہیں, لوگ آمین کہہ رہے ہیں. اب اگر جو ہے امام صاحب ادھر جو ہے دعا کر رہے ہیں الہ العالمین گناہوں سے توبہ کرتے, سب آمین کہہ رہے, لیکن ارادہ کوئی نہیں گناہ چھوڑنے کا, گناہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے نہیں. صرف امام صاحب جو ہے دعا کر رہے ہیں اور یہ جو ہے صرف آمین آمین کہہ رہے, وہ رو کر دعا کر رہے ہیں, یہ بھی رو کر آمین کہہ رہے ہیں, لیکن جو ہے گناہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ارادہ ہی نہیں کہ اب میں جو ہے زبان سے اپنی جھوٹ نہیں بولوں گا, ارادہ ہی نہیں کہ میں اب اپنی زبان سے جو ہے غیبت نہیں کروں گا, ارادہ ہی نہیں کہ میں اپنی زبان سے چغلخوری نہیں کروں گا, ارادہ نہیں کہ میں اب چوری نہیں کروں گا, ارادہ نہیں کہ ظلم اور جبر جو ہے کسی پر, ارادہ ہی نہیں
بس امام صاحب کرتے رہے اور یہ جو ہے ادھر جو ہے توبہ اور استغفار سچی پکی توبہ کر لیں، گزشتہ آپ سے جو گناہ ہوئے ان پر سچے دل سے جو ہے ندامت سے جو ہے معافی اللہ رب العزت سے طلب کرے اور پھر آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ اللہ رب العزت نے ایک گفٹ کے طور پر، بونس کے طور پر جو ہے ہم کو یہ جو ہے متبرک راتیں عطا فرمائی۔ اب اہل ایمان کا، مومنین کا یہ شیوا رہا ہے ازل سے، ایسا نہیں کہ آج کل 2 4 5 سال 15 20 سال سے، بلکہ ابتداء اسلام سے، یعنی حضور علیہ السلام کی سیرت، ان کا جو ہے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرے، حضور کی سیرت کو سنے، صحابہ کا معمول، اس کے بعد وہ ائمہ کا معمول، مجتہدین کا معمول، تمام کی زندگی کا جائزہ لے کہ کسی نے بھی جو ہے ان متبرک راتوں میں کوئی غفلت اور کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ تو ہم تو جو ہے کوئی جو ہے ان جیسا کوئی مقام، کوئی حیثیت رکھنے والے نہیں ہیں، ہم تو جو ہے خاکسار گناہگار ہیں، تو جو ہے متبرک راتوں میں جو ہے خوب فائدہ اٹھائے، جا کر عبادت کرے، جتنا مرضی چاہے جو ہے عبادتوں کی طرف آگے آئے، جیسا کہ جو ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان مبارکہ کا مہینہ جب تم پاؤ، حضور فرماتے ہیں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ نمبر 1 حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین اگر کوئی ذکر ہے وہ ہے ذکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی جو ہے کثرت کرنے کا حکم ہے، اور دوسرا جو ہے استغفار کرنے کا حکم ہے، یعنی جو ہے صرف زبان سے استغفر اللہ نہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، یعنی تمہاری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ صرف زبان سے کرے، دل سے کچھ معاملہ نہیں ہے اس طرح کا استغفار نہیں، بلکہ صدق دل سے ندامت سے جو ہے استغفار کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ اور حضور فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرتے رہو اور پھر جو ہے جہنم سے آزادی کی دعا مانگتے رہو۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ حضور علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں جو کوئی یومیہ 3 مرتبہ اس طرح اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، جنت اللہ رب العزت سے کہتی ہے کہ اے الہ العالمین اس بندے کو مجھ میں داخل فرما، اس بندے کو مجھ میں داخل فرما، جنت اللہ رب العزت سے فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی یومیہ 3 مرتبہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، دوزخ اللہ رب العزت سے کہتی ہے کہ اے الہ العالمین اس بندے کو مجھ میں داخل مت فرما، اس بندے کو مجھ میں داخل مت فرما، دوزخ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے جا کر چونکہ عبادتیں کرنے بجائے جو ہے باہر پھرنے کے، لولاب مصروف ہونے کے، جو ہے ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ جائے عبادت کرتے ہوئے۔ اور میں جو ہے مبارکباد دوں گا متقفین کو، چونکہ جو ہے گزشتہ سال جو ہے مسجد اعظم میں صرف 2 متقفین تھے، اور الحمدللہ موجودہ 5 متقفین، 7 سنت کے 7 متقفین ہیں، اور نفل اعتکاف کرنے والوں کی بھی تعداد میں اس سال اضافہ ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو ہے فضل فرمایا کہ وہ اس کی عبادت کے لیے جو ہے آگے بڑھے ہیں۔ ایک اچھا موقع متقفین کے لیے ہے عبادت کرنے کا، وہ جو ہے مساجد کی حالت یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، وہ متقفین عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آئے، لیکن وہ پیچھا انہیں چھوڑنا نہیں اپنا نہیں۔ ایک شیطان کو قید ہو گیا، انہیں قید نہیں ہوا، اس کو بھی قید کر لیا تو عبادت پوری کر سکتے ہیں۔ قید کرنے کا مطلب گھر میں رکھ دے کے آ جانا، 10 دن جو ہے گھر میں رکھ دے کے آگے تو بھرپور عبادت کر سکتے ہو۔ وہ ٹکٹ کیسا منگائیں گے، وہ کیسا منگائیں گے، بھی معلوم ہے نہیں۔ گھر میں بھی ویسٹرن پہ کام کرتے ہیں، آپ کو بھی ویسٹرن پہ بھیج دیتے ہیں، گھر میں بھی ویسٹرن پہ سحری کرتے ہیں، آپ کو فون کر کے دے کو سحری لاؤ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ سے زیادہ بچوں کی پرورش کا، ان کے کھانے پینے کا کون خیال رکھتا ہے؟ رکھتے کوئی نہیں رکھتے۔ اگر کوئی جو ہے کسی کے اگر ماں باپ نہیں ہے، گھر میں بیوی ہے تو بیوی اپنے شوہر کا نہیں تو کس کا خیال رکھتی؟ بچوں سے زیادہ پہلے شوہر کو کھلاتی ہے، ارے نہیں آپ ہیں تو اچھے رہے تو جو ہے ہم آپ کو کچھ لا سکتے ہو، لہٰذا جو ہے وہ فون کے بہانے لے کر فون کو جو ہے اپنے سے دور رکھے۔ بچے کچھ ہے جو ایام میں نہیں جانتا، مسجد اعظم کے جو متقفین ہیں ان کے حالات کیا ہے میں نہیں جانتا، جو دیگر ماحول جو میری نظر میں آ رہا ہے، جو نظر سے گزر رہا ہے، اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں اکثر متقفین کا یہ حال ہے کہ مساجد میں جو ہے رب کی رضا کے لیے
کے دربار میں حاضر ہو گئے تو اب یہ جو ہے ایک سچے مومن کا شیوائی ہے، ایک اچھے معتقد کی جو ہے علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے رب کے بارگاہ میں ڈال دیں کہ مولا جب تک میری مغفرت نہیں ہوتی میں یہاں سے اٹھنے والا۔ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرما دیا نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، ہم نے جو ہے اس متبرک کلام کو شب قدر